الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوو تو اچھے طریقے سے وضو کر لیا کرو۔ یہاں وضو کا لفظ نہیں ہے،
لیکن جو وضو نماز کے لیے کیا جا رہا ہے اس کے کچھ احکامات یہاں پر موجود ہیں۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، پچھلے جمعے میں بھی یہ آیت سن چکے ہیں آپ، کہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو دھویا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو کوہنیوں تک، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، اور اپنے سر کا مسح کیا کرو۔ گویا کہ نماز کے متعلق آنے سے پہلے وضو یعنی طہارت کا مکمل طور پہ حکم دیا جا رہا ہے، اور وضو سے پہلے جو ضروری ہے وہ طہارت ہے۔ اس پر کچھ مسائل آپ سن چکے ہیں۔ ضروری کیا ہے؟ جو طہارت کے مسائل کے اندر ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سن چکے ہیں کہ طہارت کے لیے انسان جس جگہ کا انتخاب کرے وہ جگہ اس طرح کی نہ ہو کہ جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت کے لیے جو جگہیں جن سے منع کیا ہے، کوئی سایہ دار درخت ہے، کوئی سایہ دار جگہ ہے، کوئی سرائے بنا ہوا ہے، کوئی چھپر نما، کوئی برآمدہ نما، یا کوئی درخت جس کے نیچے لوگ بیٹھ کر سایہ حاصل کرتے ہیں، اس جگہ کے نیچے بیٹھ کر قضائے حاجت کرنا منع ہے۔ جس جگہ پر لوگ بیٹھ کر سستاتے ہوں، آرام کرتے ہوں، سکون حاصل کرتے ہوں، اس جگہ کے نیچے بیٹھ کر انسان قضائے حاجت نہیں کر سکتا، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ نمبر 2، کوئی پھلدار درخت، اس کے نیچے بھی قضائے حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، عام طور پہ جو لوگوں کا راستہ ہو، عموماً جو لوگوں کا راستہ ہو، اس راستے کے اوپر بیٹھ کر بھی قضائے حاجت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت کس قدر پاکیزہ دین ہے اور کس طرح لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ ہماری تو عادت بن گئی ہے نا کہ ہم جب کبھی ہمیں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی ہے، عموماً ہم گھر میں تو ہوتے نہیں ہیں، سارا دن باہر مٹر گشتی ہوتی ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی نکڑ کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور بس قضائے حاجت شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھ کر کوئی مرد وہاں سے گزر رہا ہے، کوئی عورت وہاں سے گزر رہی ہے، کوئی بچہ وہاں سے گزر رہا ہے، اس کے لیے وہ شرم کا مقام ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عموماً آپ نے دیواروں کے اوپر لکھا ہوا بھی دیکھا ہوا ہوگا عجیب و غریب قسم کے جملے، کہ وہ دیکھو کتے کا بچہ پیشاب کر رہا ہے۔ یہ کسی کو شرم دلانے کے لیے کافی ہے، یہ جملہ کسی کو شرم دلانے کے لیے کافی ہے کہ تم کہاں بیٹھ کر قضائے حاجت کر رہے ہو، کہاں بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہو۔ یہ ایک مومن کی، ایک مسلمان کی اچھی علامت نہیں ہے کم از کم، کہ وہ جہاں مرضی جا کر بیٹھ جائے اور آپ بس قضائے حاجت کرنا شروع کر دے، اور پھر اٹھے نہ استنجا کرے نہ طہارت کرے، بس ٹھیک ہے ختم۔ اسی طرح مسجد ہے یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، پاک صاف جگہ ہے جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ مساجد کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ اور قضائے حاجت کے متعلق ہی ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے یا پیشاب کی ضرورت پیش آئے، وہ اپنے آپ کو کسی اوٹ کے اندر لے جائے۔ عموماً تو واش روم بنے ہوتے ہیں، آج کل تو باہر بھی نکلے تو پارکوں میں، آگے پیچھے بازاروں میں، مساجد، آگے دیگر مقامات پر واش روم بنے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین جگہ، پردہ بھی ہوتا ہے اور انسان اطمینان کے ساتھ اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو سکتا ہے۔
لیکن اگر کہیں پر کوئی واش روم کا انتظام نہ ہو، کوئی اس طرح کی مناسب جگہ نہ ہو، کھلے میں کوئی انسان کسی کو ضرورت پیش آ گئی ہے، جیسے کوئی باہر کی طرف نکل جاتا ہے، رستے میں کوئی واش روم نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے اس طرح کی، تو وہاں وہ کیا کرے؟ وہاں وہ کسی درخت، کوئی ایسا درخت جو سایہ دار نہ ہو جس سے لوگ سایہ حاصل کرتے ہوں، حالانکہ ہیں تو سارے درخت، لیکن ہر درخت کے نیچے سایہ حاصل نہیں کیا جاتا، ہر جگہ پر انسان بیٹھتا نہیں ہے، تو کسی بھی جھاڑی کی اور کسی بھی ایسی جگہ پر بیٹھ کر وہ قضائے حاجت کرے کہ لوگ اس کو نہ دیکھ سکیں، یعنی اس کا ستر نہ کھلے۔ کتنا پاکیزہ دین، وہ ننگا نہ ہو لوگوں کے سامنے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کبھی تمہیں قضائے حاجت یا پیشاب کی ضرورت پیش آئے، تم جہاں کہیں بھی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھو، تمہارا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو، تمہاری پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہ ہو۔ ہم عموماً اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا بس تھوڑی سی جگہ مل جائے ختم۔ قبلے کی طرف منہ کرنا بھی پیشاب کرتے وقت منع ہے، اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا بھی منع ہے۔ قبلے کی مخالف سمت، جیسے ہم یہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا افغانستان، یہ پٹی جو ہے ہمارا قبلہ مغرب کی طرف پڑتا ہے۔ کس طرف پڑتا ہے؟ مغرب کی طرف۔ تو ہم شمال یا جنوب کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کر سکتے ہیں، مغرب کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتے، مغرب کی طرف پیٹھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی بیت اللہ ہمارا کس طرف پڑتا ہے؟ مغرب کی سمت۔ اس طرف ہم نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پیٹھ کر سکتے۔ یہ کہاں پر؟ عموماً کھلی جگہ پر۔ اور واش روم وغیرہ بناتے وقت بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن وہ ایک الگ شکل ہے کہ اگر واش روم بن گیا ہے، اس کی سیٹ اس طرح لگ گئی ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو رہی ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن احتیاط بہتر ہے۔ حرج کیوں نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں اپنی خالہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی ہیں اور عبداللہ بن عباس کی خالہ ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے گھر پہ تھا، تو میں ایسے ہی چھت کے اوپر چڑھ گیا، گھر کی چھت کے اوپر چڑھ گیا، بچہ تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹوٹے ہوئے کمرے میں قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا۔ کمرہ تھا جس کی چھت نہیں تھی، یعنی ایسے چار دیواری سی تھی جیسے عموماً پرانے گھر ہوتے، ایک کمرہ نما تھا جس کی چھت نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قضائے حاجت فرما رہے تھے اور آپ کا منہ بیت اللہ کی طرف تھا۔ کس طرف تھا؟ بیت اللہ کی طرف۔ اور آپ نے منع بھی کیا کیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ بھی نہیں کرنا اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنا، لیکن آپ ایک کمرے کے اندر قضائے حاجت فرما رہے تھے اور آپ کا منہ کس طرف تھا؟ بیت اللہ کی طرف تھا۔ ایک حدیث میں آپ منع کر رہے ہیں اور ایک حدیث میں آپ نے ایسا کیا بھی ہے، تو کیا فرق ہے ان دونوں حدیثوں کے درمیان؟ کہ عام کھلے مقام پر جب کبھی قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے، بیت اللہ کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتے، پیٹھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ چار دیواری کے اندر آ جائیں، بند کمرے کے اندر آ جائیں، تو وہ گویا کہ بیت اللہ سے وہ ایک اوٹ بن جائے گی، ایک دیوار کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اس میں اگر بیت اللہ کی طرف منہ ہو جاتا ہے یا پیٹھ ہو جاتی ہے تو پھر حرج نہیں ہے، لیکن بچنا اس سے بھی چاہیے کہ فتنے کا سبب نہ ہو، کوئی بات، کوئی پریشانی کا سبب نہ ہو۔ لیکن حضور کا عمل کیا بتا رہا ہے کہ آپ ایک کمرے کے اندر تھے اور وہاں آپ نے قضائے حاجت کیا، تو آپ کا چہرہ مبارک کس طرف تھا؟ بیت اللہ کی طرف تھا۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے اور پیٹھ کرنے سے کیا کیا؟
منع فرمایا، عام کھلے مقامات پر، اور واش روم بناتے وقت بھی اس میں احتیاط کریں، لیکن اگر جگہ کی تنگی کوئی پریشانی ہو اور بن جائے پھر حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک چار دیواری کی شکل آ جائے گی، اور چار دیواری کے اندر اگر بیت اللہ کی طرف منہ ہو جائے یا پیٹھ ہو جائے تو حرج نہیں۔ اسی طرح قضائے حاجت کے لیے جاتے وقت اگر واش روم ہے یا آپ کسی کھلے مقام پر جا رہے ہیں، آپ نے جب جا کر بیٹھنا ہے کھلے مقامات پر، تو گویا کہ وہ جگہ آپ کی سمجھ لو کہ منتخب ہوگی کہ یہاں آپ نے بیٹھنا ہے، تو وہاں الٹا پاؤں پہلے رکھیں، سیدھا پاؤں بعد میں رکھیں۔ واش روم میں بھی داخل ہوں تو الٹا پاؤں پہلے اندر داخل کریں، سیدھا پاؤں بعد میں داخل کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ واش روم کے اندر آپ قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے الٹا پاؤں داخل کریں پھر سیدھا پاؤں داخل کریں، اور اس کے برعکس جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سیدھا پاؤں رکھیں پھر الٹا پاؤں رکھیں، اور واش روم سے نکلتے وقت پہلے سیدھا پاؤں باہر رکھیں پھر الٹا پاؤں باہر رکھیں، اور مسجد سے نکلتے وقت پہلے الٹا پاؤں باہر رکھیں پھر سیدھا پاؤں باہر رکھیں۔ کتنے آداب بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح عموماً ہم جب واش روم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت ساری وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو ہمیں عام طور پہ یاد نہیں ہوتی۔ شیطان ہمارے دماغ میں وہ باتیں ڈال دیتا ہے جو ہمیں عام طور پہ یاد نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں اس وقت شیاطین ہمارے دماغ میں وہ باتیں ڈال دیتے ہیں جن کو ہم سالوں سال گزر چکے ہوتے ہیں، بھول چکے ہوتے ہیں، وہ دماغ میں آ جاتی ہے۔ اس کا بہترین حل بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے داخل ہونے لگو تو پہلے دعا پڑھ لو، بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، بسم اللہ، پھر اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بکا، بے شک میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، من الخبث والخبائث، خبیث قسم کے، ناپاک قسم کے جنوں اور جننیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیوں؟ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیاطین تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بندہ یوں پیچھے منہ کر کے اپنی دوبر کو دیکھ سکتا ہے؟ اپنی پیٹھ کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا، لیکن شیطان ہمیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے انہ هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، انہ یراکم هو وقبیلہ، شیطان اور اس کا لو لشکر تمہیں وہاں سے دیکھ سکتا ہے جہاں سے تم خود بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، انسان کے دل میں شرارت پیدا ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا وہ گناہ کرنے کا سوچتا ہے، تو اس گناہ سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم واش روم میں داخل ہونے لگو تو دعا پڑھ لیا کرو، اے اللہ میں تیرے نام سے واش روم میں داخل ہو رہا ہوں، قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے، یعنی وہ نر ہوں یا مادہ، میں ان کے وسوسے، ان کے شر، ان کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یاد ہو جائے گی؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کو یاد نہ ہو تو وہ نماز کے بعد یاد کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یہ بڑے اہم موقعوں کی دعائیں ہیں اور بڑی فائدہ مند دعائیں ہیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر قضائے حاجت کرے انسان، جب اطمینان سے فارغ ہو جائے تو بائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ عموماً لوگ استنجا تو بائیں ہاتھ سے ہی کرتے ہیں، تو کھانا بھی بائیں ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں ماشاءاللہ سے، یعنی اسی سے دھویا اسی سے کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بائیں ہاتھ سے کوئی چیز کھانے یا پینے سے منع کیا ہے. کیوں؟ کہ یہ ہاتھ طہارت کے لیے ہے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے. اور ہم مسلمانوں نے فیشن بنا لیا ہے. آپ عموماً کسی بندے کو دیکھیں جس کے پاس 4 پیسے آ جائیں نا، وہ سب سے پہلے اپنی تہذیب بھول جاتا ہے. سب سے پہلے اپنی تہذیب بھول جائے گا. وہ کھانا کھا رہا ہوگا، یا عام طور پہ ہمارے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے، عام طبقے کو بھی ہم نے دیکھا ہے. ایک ہاتھ سے کوئی چیز کھا رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے پی رہے ہیں. کیوں جی؟ یہ ہاتھ خراب ہے تو یہ گلاس خراب ہو جائے گا، تو اس وجہ سے کھا اس سے رہا ہوں، پی اس سے رہا ہوں. مرضی ہے تمہاری. کیونکہ جب عقل نہ ہو تو پھر موج ہی موج. ایسا ہے کہ نہیں؟ عقل نہ ہو تو پھر موجہ ہی موجہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ سے استنجا کرنے کا حکم دیا، دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا. یہ بھی آداب بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے. حتیٰ کہ جس طرح میں نے پچھلے جمعے میں گزارش کی تھی، اگر پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے ڈیلوں کے ذریعے آپ استنجا کر سکتے ہیں. ان ڈیلوں کو بھی الٹے ہاتھ سے استعمال کرنا ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں. اور جب طہارت حاصل کر لیں، استنجا کر لیں، پھر باہر نکلیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی عظیم الشان دعا کہ آپ اگر اس کا ترجمہ پڑھیں دل باغ باغ ہو جائے گا. سب سے پہلے باہر نکلے تو دایاں پاؤں باہر رکھیں، پھر بایاں پاؤں باہر رکھیں، اور ساتھ ہی دعا پڑھیں غفرانک، اے اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، میں معافی طلب کرتا ہوں. کس بات کی؟ کہ یا اللہ میں اتنی دیر تیرے ذکر سے محروم رہا، تجھے یاد کرنے سے محروم رہا. واش روم میں بندہ کیا کرتا ہے؟ ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے. واش روم میں قضائے حاجت کرتے وقت تو ویسے بھی ذکر و اذکار کرنے سے منع کیا گیا ہے. حتیٰ کہ سلام کا جواب دینے سے بھی عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. یعنی آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے اور کوئی گزرنے والا گزرا، اس نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. جب آپ فارغ ہو گئے، استنجا کر کے باہر آ گئے، پھر آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. یعنی اس وقت میں اس حالت میں تھا کہ میں تمہیں سلام کا جواب نہیں دے سکتا تھا. اور سلام میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، تم پر برکت ہو. تو جب میں اس حالت میں ہوں تو میں اس حالت میں اللہ کا نام کیسے لوں؟ تو اس لیے دعا بتائی، اے اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں. کس بات سے بخشش طلب کرتا ہوں؟ کہ میں اتنی دیر تیرے ذکر سے، تیرے شکر سے، تجھے یاد کرنے سے محروم رہا. غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، معافی طلب کرتا ہوں. پھر الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اذھب عنی العذا وعافانی، کہ جو مجھ سے میری اس تکلیف کو لے گیا جس نے مجھے مشقت میں ڈالا ہوا تھا. کسی کو قضائے حاجت لگی ہوئی ہو یا پیشاب اس کو زور سے آ رہا ہو، بھلا وہ اطمینان سے سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا. اس وقت آپ اس کے سر پہ بندوق بھی رکھ دیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی وہ بعد میں بے شک مار دینا، لیکن پہلے میں، تجھ سے بھی بڑی مصیبت میرے اوپر آئی ہوئی ہے. اور عموماً آپ ان لوگوں کو دیکھیں، اللہ نہ کرے، جن کو پیشاب کی تکلیف ہو جاتی ہے کہ ان کا پیشاب بند ہو جاتا ہے، پخانہ بند ہو جاتا ہے، وہ کتنی مشقت اور پریشانی کے اندر ہوتے. تو اللہ نے اطمینان کے ساتھ ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم سے پخانہ اور پیشاب نکل گیا. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس ذات نے مجھ سے میری اس تکلیف کو دور کر دیا جس نے مجھے مشقت میں ڈالا ہوا تھا. بھلا دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہے جو ایک ایک لمحے پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو؟ دکھائیے دنیا جہان میں بے شمار مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، سکھ ہے، بدھ مت ہے، ہندو ہے، دیگر مذاہب ہیں. دنیا جہان میں کوئی ایسا مذہب لے کر آئیے جو ایک ایک لمحے پر اللہ کا ذکر کرنے والا ہو.
یہ صرف اور صرف خوبی اسلام کے اندر ہے اور کسی کے اندر نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں عموماً ان چیزوں کا علم نہیں ہے، عموماً ان چیزوں کا علم نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو لہذا واش روم میں داخل ہوتے وقت بھی دعا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر جب باہر نکلے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس تکلیف سے دور کر دیا جس نے مجھے مشقت میں ڈالا ہوا تھا، اور مجھے عافیت بخشی ہے، مجھے عافیت بخشی ہے۔ یہ طہارت کے کچھ مسائل تھے کہ بیت اللہ کی طرف نہ پیٹھ ہو نہ منہ ہو، سایہ دار درخت کے نیچے، اسی طرح جہاں انسان وضو کرتا ہے وضو خانہ ہے وہاں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، پھل دار درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ عام طور پہ لوگوں کی بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ مجلس کرتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ لوگوں کا عام طور پہ جو شارع عام ہو، جو راستہ ہو، اس راستے پر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ جو لوگوں کو پانی بھرنے کی جگہ ہو، اب تو گھروں میں نل لگ گئے ہیں، اس طرح کا ماحول نا، گاؤں دیہات میں آج بھی آپ چلے جائیں تو لوگ کنویں سے تالاب سے پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں، یا نہر وغیرہ ہوتی ہے تو ہر جگہ سے پانی نہیں بھرتے، کچھ جگہ بنائی ہوتی ہے کہ وہاں جانوروں کو بھی پانی پلا لیتے ہیں اور خود بھی وہاں سے اپنے پانی استعمال کے لیے بھر لیتے ہیں۔ اس جگہ پر بھی پیشاب کرنے سے منع کیا۔ کتنا مقدس دین ہے کہ ہر ایک موقع پر لوگوں کا خیال رکھا کہ جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہوں اس جگہ پر بھی پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ سارے آداب بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم تقریباً اس سے غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کبھی ہم نے پوچھنے کی جرت نہیں کی، کبھی مولوی صاحب نے بتانے کی زحمت نہیں کی، لہذا ہمارا منہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہم جاتے وقت دایاں پاؤں واش روم میں لے جائیں، ہمیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ بایاں پاؤں لے جانے کا حکم ہے، دایاں پاؤں بعد میں۔ ہم بغیر دعا کے چلے جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آتی ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی یاد ہی نہیں کی ہے، ضرورت ہی محسوس نہیں کی ہے، زندگی گزر رہی ہے بس، ٹھیک ہے۔ پھر مجھے بتائیں شیاطین ہمارے اوپر داخل کیوں نہ ہوں، شیاطین ہمارے گھروں میں کیسے نہ آئیں، ہمارے نفس کو شیاطین نے اپنے کنٹرول میں کیسے نہیں کیا ہوا ہوگا جب ہمیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ ان سے بچنا کیسے ہے، کس طرح ان سے پناہ طلب کرنی ہے، کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو پھر گھروں کے اندر پریشانیاں، جسم کے اوپر پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، کسی نہ کسی تکلیف کے اندر انسان گرا ہوا ہے، کسی نہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اور اسلام نے یہ سارے کام بتائے ہیں تاکہ انسان اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائے، شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ تو طہارت کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کے دماغ میں آئے کہ نہیں آئے؟ جن کے دماغ میں نہیں آئے وہ جن کے پاس آ چکے ان سے پوچھ لیجئے گا، کیا خیال؟ وہ ایک مولوی صاحب بیان کرتے تھے نا، بہت پرانی بات ہے، لوگوں میں آج آپ کو نا کربلا کا واقعہ سناؤں گا، آپ کو معلوم ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی نہیں، تو کہا چلو پھر میں کیا بیان کروں، تم لوگ یاد کر کے آ جانا، اگلے جمعے پھر بیان کریں گے۔ اگلے جمعے پھر حاضر ہوئے، ہاں جی کربلا کا واقعہ یاد ہے؟ تو آدھوں نے کہا جی ہمیں یاد ہے، اور آدھوں نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو کہا جن کو یاد ہے وہ ان کو یاد کرا دینا، پھر اگلے جمعے بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ بھی مسئلہ ویسے ہی چل رہا ہے، تقریباً سال سے اوپر معاملہ ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو گزارش کرتے کرتے کہ بھائی جلدی آیا کریں تاکہ جو موضوع ہوتا ہے اس کو آپ سن سکیں، اس سے کچھ اخذ کر سکیں، کچھ حاصل کر سکیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیا خیال؟ پھر یہی کرنا پڑے گا نا کہ جن کو مسئلے کا علم ہے ان سے آپ پوچھ لیا کریں، اور نہیں ضرورت ہے تو اللہ کو شکر ہے ویسے بھی گزر رہی ہے، اب بھی گزر جائے گی۔
تو یہ غفلت کوئی اچھی علامت نہیں ہے کم از کم. کیا خیال؟ جتنے احباب ابھی آ رہے ہیں یا رستے میں ہیں یا آئیں گے، جتنا کچھ ہم بیان کر چکے ہیں تو یہ دوبارہ تو بیان نہیں کریں گے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. آدھی پچدی بات سنیں گے، پھر جا کر شوشے چھوڑیں گے وہ فلاں مولوی ہے، وہ وہابیوں کا مولوی ہے، اس مسجد میں ہم جمعہ پڑھنے گئے وہ پتہ نہیں مولوی نے کوئی نیا مسئلہ بیان کر دیا. کیسے نیا مسئلہ بیان کر دیا؟ پتہ نہیں اس نے اس طرح کی بات کی تھی. تم نے پوری بات سنی؟ نہیں پوری تو میں نے نہیں سنی، بس وہ میں آخر میں پہنچا ہوں تو وہ کچھ مسئلہ میں نے سن لیا. تو قصور مولوی کا ہے. اس پر ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وہ مولوی صاحب ایک خطبے کے اندر مسئلہ بیان کر رہے تھے، میاں بیوی کے حقوق. مسئلہ کیا بیان کر رہے تھے؟ میاں بیوی کے حقوق بیان کر رہے تھے کہ بھائی بیوی کے کام کے اندر ہاتھ بٹانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، اپنے جوتے کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ کام آپ خود کر لیا کرتے تھے. اس طرح وہ مسئلے بیان کر رہا تھا اور صحیح تھا. وہاں چلتے چلتے اس نے کہا کہ بیوی کی تعریف کرنا بھی کیا ہے؟ سنت. بیوی کی تعریف کرنا بھی کیا ہے؟ سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی تعریف کیا کرتے تھے. اما عائشہ کبھی کبھی حضور کی شان میں اشعار پڑھا کرتی تھیں، اور حضور فرماتے عائشہ مجھے اللہ نے شعر و شاعری نہیں سکھائی، ورنہ میں تیری تعریف میں وہ اشعار کہتا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی. تو یہ سنت. تو اس نے ساتھ میں مسئلہ بیان کیا کہ دیکھو کبھی کبھی گھر میں جو کچھ پکا ہوا ہو تو اس کی تعریف کر لیا کرو، لیکن پہلے پوچھ لیا کرو کہ پکایا اسی نے ہے کہ کسی اور نے پکایا. جو مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں کہ پکایا اسی نے ہے یا کسی اور نے پکایا ہے. اب اس نے یہ بات نہیں سنی. جس طرح ہمارے ہاں آدھی بات سننے والے آتے ہیں نا، تو اس نے بھی اسی طرح آدھی بات سنی کہ گھر کے اندر بیوی کی تعریف کر دیا کرو جو کچھ وہ پکائے. تو وہ جیسے ہی گھر میں گیا تو پوچھا کیا پکا ہوا ہے؟ تو کہا جی دال پکی ہوئی ہے. تو کہا یہ مصیبت ہے، اب دال کی بھی مجھے تعریف کرنی پڑے گی. بھلا دال کی تعریف کرنے کے قابل شے ہے؟ لیکن وہ نیا نیا مسئلہ سن کے آیا تھا، سنت پہ عمل بھی کرنا تھا. تو اس نے جیسے ہی جو ہے وہ پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تو کہتا ہے واہ، کھانا کھانے کا تو مزہ ہی آج آیا. اتنی بہترین دال، اتنی لذیذ دال. وہ کم بخت نے پوچھا نہیں کہ یہ دال آئی کہاں سے، پوچھا نہیں کہ یہ دال آئی کہاں سے. کہا اتنی لذیذ دال پہلی مرتبہ کھا رہا ہوں. اس نے ڈنڈا اٹھایا، 2 سر میں مارے. کم بخت 20 سال سے میں تجھے کھانا کھلا رہی ہوں، کبھی تو نے میری تعریف تو نہیں کی ہے، آج پڑوسن کے گھر سے دال آئی ہے تو اس کی تعریف کر رہا ہے. سنت پہ عمل بھی کیا تو جوتے بھی کھائے. سنت پہ عمل بھی کیا اور جوتے بھی کھائے. اگلے جمعے مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب مروا ڈالا تم نے. کہا کیوں؟ کہا وہ میں نے جا کے سنت پہ عمل کیا، میں نے تو جوتے کھا لیے. تو کہا تو نے کیا کہا تھا؟ کہا وہ دال میرے سامنے لائی، میں نے لقمہ منہ میں ڈالا تو میں نے دال کی تعریف کر دی. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ دال میری بیوی نے نہیں پکائی تھی، پڑوسن نے پکائی تھی. تو اس نے سمجھا کہ یہ میری پڑوسن کی تعریف ہو رہی ہے، میری تو نہیں ہو رہی. تو اس نے کہا میں نے تو پورا مسئلہ بیان کیا تھا کہ پہلے کھانا پوچھ لینا پکایا کس نے ہے، پھر دیکھنا کہ تعریف کے قابل ہے کہ نہیں. اگر تعریف کے قابل ہوگا تو تعریف کرنا، ورنہ نہ کرنا. تو جوتے تم نے اپنی قسمت پہ کھائے ہیں. تو ہمارے بھائیوں کا حال بھی یہی ہے. عموماً ہمیں لوگ آ کر بتاتے ہیں واللہ بخدا یہ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں اور یہ قرآن میرے سامنے ہے. عموماً لوگ آ کر کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ فلاں مولوی صاحب ایسا مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو میں نے کہا وہ بیچارے سچ کہتے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں. کیوں سچ کہتے ہیں؟ کہ جب انہوں نے سنا ہی اتنا جملہ اتنی بات جتنی دیر میں وہ آئے تو وہ صحیح کہیں گے نا. ورنہ میرا تو ہر جمعہ ریکارڈ ہوتا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ کیمرہ لگانے کا. اور الحمدللہ اس وقت تقریباً 300 سے زیادہ خطبے میرے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آپ سن سکتے ہیں اللہ کے فضل سے.
تو اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہوگی، کوئی گالی نکالی ہوگی، کسی کے اوپر تبرہ بازی کی ہوگی، کچھ بھی کیا ہوگا، میں بھلے بھول جاؤں گا، یہ تو نہیں بھولے گا. کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا وہ صحیح کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس فرصت ہی اتنی ہوتی ہے دین کو سننے کی. ورنہ میں تو ہر جمعہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ جلدی آ جائے کرو تاکہ آپ مکمل گفتگو سن سکو، مکمل بات سن سکو. اب لوگوں کی عادت بن چکی ہے، سیٹھ لوگ ہیں نہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، کہ گھر کے اندر کام بھی کوئی نہیں ہوگا، مصروفیت بھی کوئی نہیں ہوگی، پھر بھی وہ اللہ کے اوپر احسان کرنے کے لیے آئیں گے کہ یا اللہ ہم تیرے گھر میں آ گئے، جا تیرے اوپر تو بھی کیا یاد کرے گا، تیرے بندوں نے تیرے اوپر احسان کر دیا. یہ شرم کی بات ہے، یہ افسوس کا مقام ہے. ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں اللہ پر احسان کرنے کے لیے، ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں مسجد پر احسان کرنے کے لیے، ہم اللہ کے گھر پہ آتے ہیں مولوی پر احسان کرنے کے لیے. اگر ہم اللہ کے لیے مسجد میں آتے تو جب بار بار ہم یہ مسئلہ سن چکے ہیں کہ اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے، تو کیا ہمیں شرم نہ آتی؟ بتائیے. ہر مسجد میں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی خطبے سے پہلے پہنچنا، ہر مسجد میں تقریباً مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ خطبے سے پہلے پہنچنا، اور ہم پھر بھی نہیں جاتے. اور مولوی صاحب کے باپ کا دین ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان سنا رہا ہوتا ہے. گویا کہ اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا کہ اذان سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ہے، اور ہم نہیں جاتے. تو کیا خیال ہے کس کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ اللہ پر احسان کر کے جا رہے ہیں نا، اللہ کی تو نہیں مان کے جا رہے. تو یہ طہارت کے بہت اہم مسائل تھے، جن میں سے چند ایک بھائیوں نے بزرگوں نے سنا. باقی اللہ کا شکر ہے پیچھے والا محلہ سارا اب تشریف لایا ہے جب مسئلہ پورا بیان ہو چکا ہے. اس میں نقصان ہے. اور واللہ بخدا ہمارے جتنے مسائل ہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس وجہ سے ہم مصیبتوں کا، پریشانیوں کا شکار ہیں کہ ہمیں دین کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. اب کسی بھی بندے سے پوچھیں، آگے ہم انشاءاللہ، حالانکہ آج میرا موضوع وضو کے حوالے سے تھا، لیکن میں نے پھر بھی پچھلے موضوع کو تھوڑا سا اس لیے دہرایا کہ ممکن ہے کچھ ساتھیوں کے بات ذہن میں آ جائے. لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ وہ میں نے تو بات پوری دہرا دی لیکن سننے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ دین آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ہے، ہمارے گھر والوں کے لیے ہے، اور ایسا تبھی ہوگا جب ہم اس کو مکمل سنیں گے. اگلے جمعے انشاءاللہ وضو کا مسئلہ بیان ہوگا کہ کس طرح وضو کرنا ہے. ہم وضو کے اندر کتنی غلطیاں کرتے ہیں. کرتے تو ہیں وضو، جتنا جس کو آتا ہے وضو کرتا ہے، لیکن وضو کیسے کرنا ہے؟ کون سی کمی کوتاہی وضو کے اندر رہ گئی تو وضو ہی نہیں ہے، جب وضو نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے. اور اگر کبھی ہمیں غسل کی ضرورت پیش آ جائے، ہم پر غسل فرض ہو جائے، جتنے شادی شدہ افراد ہیں کیا ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جتنے شادی شدہ جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر میں یہاں ہاتھ کھڑا کروں کہ مجھے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے غسل کیسے کیا جاتا ہے، فرض غسل، میرے رب کی قسم 2-4 کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا. تو ساری زندگی گزر گئی ہے، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں. یہ ہمارے اگلے جمعے کے اندر موضوع ہوگا کہ کیسے غسل کرنا ہے. غسل اگر فرض ہو جائے تو کیسے کرنا ہے؟ پانی بہانے سے جسم تو پاک ہو جائے گا، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہوا، ثواب کو نہیں پہنچے، حضور کی سنت پہ عمل نہیں ہوا. جب عمل نہیں ہوا تو عمل قبول بھی نہیں ہوا، کیا فائدہ ملا؟ تو یہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوگا، غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، اور اگر پانی میسر نہ ہو یا کوئی بندہ بیمار ہو تو تیمم کیسے کرنا ہے. ان سب مسائل کو ہم نے بیان کرنا ہے ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کے لیے، کوئی آپ کے اوپر روب جمانے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ بھائی وضو ایسے کرو، نماز ایسے پڑھو، تیمم ایسے کرو، غسل ایسے کرو، جنازہ ایسے پڑھو، جنازے میں یہ پڑھو، نماز میں یہ پڑھو. کیوں؟ تاکہ ہمیں دین سمجھ میں آ جائے. تو کیا خیال ہے انشاءاللہ اگلے جمعے آپ لوگ کوشش کریں گے اذان سے پہلے پہنچنے کی؟ کیا خیال؟ انشاءاللہ، تاکہ آپ پہلے پہنچیں. آپ کو واللہ بخدا اللہ کا قرآن ہمارے سامنے ہے، کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہ آئے آپ بلا جھجک نماز کے بعد پوچھ لیں. جب تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا مجھے چھوڑ کر نہیں جائیے گا، اپنا مسئلہ سمجھ کے جائیے گا. دین اس بات کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے یا عام طور پہ درس دیتے
اگر کسی صحابی رسول کو کوئی بات سمجھ نہ آتی، حالانکہ ایسا ہوتا کبھی نہیں تھا، شاذ و نادر کوئی بندہ دیہات سے آیا ہوا ہے، کوئی گاؤں سے آ گیا، کوئی اس کو بات سمجھ میں نہیں آ گئی تو وہ پھر حضور کے پاس بیٹھ جاتا اور پھر حضور اس کو اس طرح سمجھاتے گویا کہ سارا دین ہی اس کو سمجھا رہے ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور تب تک اس کو نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ چھڑا کر نہیں جاتا تھا، کیونکہ حضور تو معلم بن کے آئے، مربی بن کے آئے، رحمت بن کر آئے، تو حضور کا دین ہی ہم نے حضور کی امتیوں تک پہنچانا ہے اور ہم سب نے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں وقت کی ضرورت ہے۔ ہفتے کے بعد ایک جمعہ آتا ہے، ہفتے کے بعد 6 دن کے بعد 7واں دن آتا ہے، اور وہ 7واں دن بھی اگر ہمارے پاس آدھا پونا گھنٹہ نہ ہو تو پھر جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا۔ جس نے سن لیا سمجھ لیا، جس نے نہیں سمجھا تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ طہارت کے مسائل کے حوالے سے بھی اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے، جو ابھی آئے ہیں یہ بعد میں پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو، جس طرح ہم یہاں جمع ہیں، اللہ ہمیں آخرت میں بھی جمع فرما دے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، ان کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر نصیب فرما دے، اور ان کے پڑوس میں ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ وہ رومال اٹھا کے نا جولی کو مالیں، رومال پڑا ہے اٹھا کے جولی کو مالیں۔